اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 33 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا۔ پچھلی آیات میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا علم عطا فرمایا، کتنی زبانوں کا علم عطا فرمایا، اور فرشتوں کے سامنے کس شان سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر فرمایا، اس پر روشنی ڈالی گئی۔ آج کی جو آیت کریمہ ہے بڑی مشہور، بڑی معروف ہے۔ اس کا خلاصہ عام طور سے 4 آدمی بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں تو اکثر اس کا تذکرہ ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرمایا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، گھمنڈ کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ آیت کریمہ تو اتنی ہے، اب اس کے ڈیٹیل میں چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کب فرمایا تھا، کب رب تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، پھر سجدہ کتنے قسموں کا ہوتا ہے، پھر جنات میں سے تھا ابلیس یا فرشتوں میں سے تھا، پھر جو سجدہ ہوا فرشتوں نے ایک ساتھ کیا یا الگ الگ کیا، کتنے سال کا سجدہ تھا، ایک تھا یا کئی سجدے تھے، بہت ساری باتیں ان تفصیل میں آئیں گی۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کب دیا، تو ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، اور اس میں حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کی علم کو اجاگر کرنے کے بعد، ان کی شان بتانے کے بعد، فرشتوں سے ان کی افضلیت دکھانے کے بعد اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذہنی طور سے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ تیار رہو، میرا خلیفہ آئے گا، تمہیں انہیں سجدہ کرنا ہوگا۔ تو ذہنی طور سے تیار رہنے کا ذہن رب نے حکم دے دیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شان علم کے ذریعے سے، رب چاہتا تو نبی ہیں، یہ نبوت کی وجہ سے ان کی شان کو اجاگر فرماتا، رب چاہتا تو رسالت کی وجہ سے اجاگر فرماتا، رب چاہتا تو انسانیت کی بنیاد ہے اس بنا پر ان کی شان کو اجاگر فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو نہیں بلکہ ایک چیز کو ان کی شان بتانے کے لیے اجاگر فرمایا، اور وہ ہے آدم علیہ السلام کا علم۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ فوقیت عطا فرمائی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ دیکھیں یہ علم کا ہی مقام ہے کہ اب تو تعظیم کا سجدہ رہا نہیں، عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے تو سجدہ ہو گیا، لیکن آدم کی اولاد جو علم حاصل کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بتانے کے لیے حکم دے دیا کہ یہ علم حاصل کرنا والا جب چلتا رہے تو تم اپنے بازوان رحمت کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیا۔ تو بازوان رحمت کو فرشتے بچھا دیتے ہیں، تو جو علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ یوں ہی چل رہا ہے، نہیں، ہم کو دکھائی نہیں دیتا وہ مصطفیٰ جن کو سب دکھائی دیتا ہے۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے والا جب چلتا ہے تو فرشتوں کے بازوؤں پہ چلا کرتا ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا۔ اب ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، تو کس کو دیا تھا؟ فرشتوں کو۔ کس کو دیا؟ فرشتوں کو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ چنانچہ جب رب نے حکم دیا تو سب سے پہلے جبرائیل نے سجدہ کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو انبیاء کرام کا ساتھی بنا دیا ہے، سارے فرشتوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے، کیونکہ تعظیم کا سجدہ سب سے پہلے جبرائیل نے کیا، پھر اسرافیل نے کیا، پھر میکائیل نے کیا، پھر اسرائیل نے کیا، پھر تمام فرشتوں نے کیا۔ کتنا لمبا سجدہ کیا تھا معلوم؟ 3 قول ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جو ظہر کا وقت ہے وہاں سے لے کر عصر کے وقت تک یہ اتنا لمبا سجدہ تھا، اتنا لمبا سجدہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ گھنٹوں منٹوں کا نہیں تھا بلکہ 100 سال کا سجدہ تھا۔ فرشتوں نے آدم کے سامنے جو سجدہ کیا وہ 1-2 دن کا نہیں، 100 سال کا سجدہ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ 100 سال کا نہیں بلکہ 500 سال کا لمبا سجدہ تھا۔ 500 سال کا وقفہ گزر گیا اس سجدے کے اندر جب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس جو ہے
کھڑا رہا، سجدہ نہ کیا اس نے. فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ ابلیس کھڑا ہے، سجدہ نہیں کر رہا. تو جو سجدہ کرتا ہے اس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے. فرشتوں نے اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، نعمت ملی کہ ہم نے سجدے میں سر جھکایا، دوبارہ شکرانے کے لیے سجدے میں سر جھکا دیا، دوبارہ سجدے میں سر جھکا دیا. 2 سجدے ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب سر اٹھایا، دیکھا ابلیس کا چہرہ جو بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا چہرے پہ نور تھا، گستاخ نبی ہونے کی وجہ سے چہرے کا نور چھین لیا گیا. تو فرشتے تیسری بار رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گئے. تیسری بار فرشتوں نے سجدہ کیا. تو غرض کی دکھتا تو ایک سجدہ ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے 3 سجدوں کا شرف فرشتوں کو عطا فرمایا ہے نا. آپ غور کریں گے تو سجدہ تو ہو گیا، فرشتوں نے کر لیا، ابلیس نے انکار کر دیا. لیکن آپ غور کریں کہ ابتدا ہوتی ہے تو تعظیم نبی سے، صحیح ہے نا. آدم علیہ السلام کی تعظیم سے ابتدا ہے اور انتہا ہوگی تو مصطفیٰ کی تعظیم سے. آپ کہیں گے کیسے؟ تم آدم کی تعظیم سجدے سے اللہ نے کروائی اور مصطفیٰ کی تعظیم سے معاملہ ختم ہوگا کہ مصطفیٰ سر سجدے میں رکھیں گے، سر اٹھائیں گے، شفاعت کریں گے، جنت پہ ٹھکانہ ملے گا. سمجھ رہے نا. تو تعظیم ادھر بھی ہے، تعظیم ادھر بھی ہے. جب ابتدا میں تعظیم ہے، انتہا میں تعظیم ہے، تو درمیان میں بھی تعظیم کرنا تعظیم کرنے والوں کا مقام ہے. ہر آدمی تعظیم نہیں کر پاتا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا. اب یہ سجدہ کون سا تھا؟ تو کئی قول پائے جاتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ سجدہ عبادت ہی کا تھا. یہ سجدہ عبادت کا تھا، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں سجدے. یہ سجدہ عبادت کا تھا. آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا، جیسے ابھی خانہ کعبہ کو ہمارے لیے قبلہ بنا دیا گیا. تو آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا، یہ عبادت کا سجدہ تھا. لیکن اس قول پر کئی طریقے سے اعتراض پڑیں گے. اگر عبادت کا سجدہ ہوتا، آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا ہوتا، تو ابلیس کبھی انکار ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس سے پہلے تو ابلیس سجدہ کرتا تھا اور اس کا قبلہ البیت المعمور تھا. البیت المعمور اس کا قبلہ تھا، تو البیت المعمور کی طرف سر رکھ کر کے چہرہ کر کے سجدہ کرتا رہا. اس کو اعتراض نہیں تھا. آج بیت المعمور کے بجائے آدم کو قبلہ بنایا گیا، تو اس کو تو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر عبادت کا سجدہ ہوتا، آدم کو قبلہ بنایا گیا ہوتا، تو ابلیس کبھی انکار نہیں کرتا، کیونکہ ایک زمانے سے عبادت کا سجدہ کرتا رہا اور قبلہ البیت المعمور کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اعتراض نہیں ہوتا. دوسرا اعتراض پر یہ پڑے گا، یہ گرامر کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ فرشتوں سے اسجدوا لی آدم کے لیے سجدہ کرو. اگر آدم کو قبلہ بنایا جاتا تو یہ کہا جاتا آدم کی طرف سجدہ کرو. سمجھنا، آدم کی طرف سجدہ کرو. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا آدم کی طرف سجدہ کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا آدم کے لیے سجدہ کرو. سمجھ رہے نا؟ اگر قبلہ بنایا جاتا تو کہا جاتا آدم کی طرف سجدہ کرو. جیسے ہمیں کہا جاتا ہے نماز کرو قبلے کی طرف، قبلے کی طرف، تو سجدہ کرو آدم کی طرف، یہ کہا جاتا. لیکن آدم کی طرف نہیں کہا جا رہا ہے، سجدہ کرو آدم کے لیے. تو یہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا. تعظیم کا سجدہ تھا. پہلی شریعت میں تعظیم کا سجدہ چلتا تھا. آدم علیہ السلام کو تعظیم کا سجدہ فرشتوں نے کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی کیا ہے. زور سے یار، ایک نبی نے ایک نبی کے لیے، وہ بھی باپ نے بیٹے کے لیے، انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا حضور، حضرت یوسف علیہ السلام والد ذی وقار حضرت یعقوب سے کہہ رہے ابا حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند، سورج، 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. نبی تو خواب کی تعبیر جانتے ہی ہیں، معلوم تھا 11 ستاروں سے مراد میرے 11 بیٹے، ان کے 11 بھائی، اور سورج چاند سے مراد میں اور میری اہلیہ محترمہ. یہی ہوا جب اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر بنایا
کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لے گئے، ملاقات ہونے کا وقت قریب تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے اہلیہ محترمہ اور آپ کے 11 بیٹوں نے تعظیم کا سجدہ یوسف علیہ السلام کے لیے کیا۔ تو پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ چلتا تھا، رہا آقا کی شریعت میں تو ایک حدیث میں اکثر سناتا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حدیث صحیح ہے، اور اس کے راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں، حضرت معاذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی اور جج بنا کر کے بھیجا تھا۔ یمن سے وہ واپس آئے تو آتے ہی انہوں نے ڈائریکٹ حضور کو سجدہ کر لیا، جیسے ہی آئے فوراً کیا کیا؟ سجدہ کر لیا۔ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان جائے، آگے ڈائریکٹ سجدہ کر لیا۔ آقا نے فرمایا ما ھذا یا معاذ، اے معاذ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے یمن اور شام کی طرف روانہ کیا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ پادریوں کو اور بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی سرکار جب یہ لوگ جو ہے اپنے پادریوں کو سیاسی لیڈروں کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ زیادہ سجدے کے لائق ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ حضور نے فرمایا اے معاذ اب مت کرنا، اب مت کرنا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، سمجھنا ہے؟ تو اس لیے تعظیم کا سجدہ پہلی شریعتوں میں تھا، ہماری شریعت میں اس کی اجازت، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو تعظیم کا سجدہ تھا، ہماری شریعت میں اس کو منع کیا گیا۔ جی اب ایک بات اور کہیں گے آپ، ہمارے یہاں مشہور بھی ہے، کہتے ہیں ابلیس فرشتوں سے تھا، نہیں، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جناتوں میں سے تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، رب فرماتا ہے کہ ابلیس اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، اپنے رب کے حکم سے نکل گیا اور وہ جنوں میں سے تھا۔ کس سے تھا؟ جنوں میں سے تھا۔ فرشتہ ارے بولیے نا بابا، فرشتہ کس میں سے تھا؟ جنوں میں سے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا، کیا تھا؟ وہ جنوں میں سے تھا۔ پھر آپ ایک دوسرا سوال ڈاک دیں گے فوراً، حضرات فرشتوں میں سے نہیں تھا، جن تھا، تو سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، جن تو اس میں شامل ہی نہیں۔ افراد سمجھ میں آیا؟ وہ تو جنوں میں سے تھا، سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو تھا، جن تو اس میں شامل ہی نہیں۔ تو بلاغت کی زبان میں کہتے ہیں ایک جن لاکھوں کروڑوں فرشتے اور ان کے بیچ میں لگا رہتا تھا، ان کے بیچ میں تھا، تو فرشتوں کو اس پہ غلبہ دے دیا گیا اور فرشتوں میں اس کو شامل مانا جاتا تھا۔ تو گویا کہ رب کی بارگاہ میں جیسے فرشتے مقبول تھے، جن بھی مقبول تھا، تو رب نے بتایا کہ جتنے میری بارگاہ میں مقبول ہیں سب میرے آدم کو سجدہ کریں، سب میرے آدم کو سجدہ کریں۔ تو یہ بھی مقبول تھا، لیکن جیسے ہی سجدہ کرنے سے انکار کر دیا رب نے فوراً مردود قرار دے دیا، فرمایا نکل جا۔ معلوم ہے ابلیس کا ساتھ دینے والے بھی کچھ تھے، دوست تھے، بولتے نا دوست، گستاخ کا دوست نقصان اٹھاتا ہے اور عاشق کا دوست ہمیشہ عاشق ہو جاتا ہے نا۔ دوستی بھی چننا چاہیے دیکھ کر کے۔ جی اس کے دوست کھڑے ہوئے، معلوم کون؟ مور نے کہا میں نہیں ساتھ چھوڑوں گا ابلیس کا، سانپ نے کہا میں بھی نہیں چھوڑوں گا اس کا ساتھ۔ جب سانپ نے کہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا چہرہ بگاڑ دیا، خراب ہو گیا اس کا چہرہ۔ اور اس کے دوست جو مور تھا، بڑا خوبصورت مور ہوتا ہے، لیکن ابلیس کی دوستی نے اس کے اوپر یہ خرابی مسلط کی کہ وہ پاؤں جو بڑا خوبصورت ہوتا تھا اس پاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم بیکار کر دیا، سزا کے طور پر خراب کر دیا۔ لیکن اب پورا بدن بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور پاؤں دیکھو تو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اور سانپ نے بہت شیطان کا ساتھ دیا، جب سانپ نے شیطان کا ساتھ دیا تو اس کے اوپر عذاب یہ آیا کہ اس کے پاؤں چھین لیے گئے، اب وہ چلتا ہے تو پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کر کے چلتا ہے۔ تو شیطان کی دوستی نے نقصان پہنچایا،
اور آدم کی دوستی جن درختوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو جن علاقوں میں بھیجا اللہ نے خوشبودار بنا دیا ہے۔ آدم علیہ السلام جو خوشبو ہے یہ جنت سے لے کر کے آئے تھے، بہت ساری چیزیں لے کر کے آدم علیہ السلام زمین پر آئے۔ تو بہرحال تو وہ ابلیس جنوں میں سے تھا، شیطان جنوں میں سے تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو رب نے فرمایا فرشتوں جو میری بارگاہ کے مقبول ہو سب آدم کو سجدہ کرو، سب آدم کو سجدہ کرو۔ ایک نقطہ یہاں پر اور دیا جاتا ہے، کہا یہ سجدہ آدم کو تھا یا کس کو تھا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں کسی کا نور چمک رہا تھا، آپ و دل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے حوا آپ ہیں۔ تو جو نور چمک رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی وجہ سے آدم کو عظمت عطا فرمائی اور آدم اور اس نور کو سجدہ کروایا تھا۔ آدم اور اس نور کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا۔ الگ الگ اپنے انداز میں لوگوں نے روایتیں پیش فرمائی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا، یاد کرو محبوب جب ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے، کن فرشتوں سے کہا؟ اس میں بھی دو قول ہے، زمین کے فرشتے یا پوری دنیا کے سارے فرشتوں سے رب نے حکم دیا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا زمین کے فرشتوں کو خالی حکم تھا، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو حکم دیا، کیونکہ ایک جگہ رب فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اجمعون ایک ساتھ کیا، الگ الگ بھی نہیں کہ انہوں نے کر لیا وہ کرے، نہیں، ایک ساتھ کیا، سب نے کیا۔ یہ اور بات ہے کہ سب سے پہلے جبرائیل سجدے میں چلے گئے، سمجھ رہے ہیں، سب سے پہلے جبرائیل سجدے میں گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ ایک چیز یہیں سے کلیئر ہو گئی، اللہ نے جس کو حکم دیا جو کام کرنے کا، وہ کام جو جتنی جلدی کرتا ہے رب کی بارگاہ میں اتنی قربت پا جاتا ہے۔ دیکھو نا، حضرت جبرائیل نے سب سے پہلے سجدہ کیا، اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا ہے، نبیوں کا ساتھی بنا دیا ہے، بار بار نبیوں کی بارگاہ میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ ارے یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا وزیر بھی بنا دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس میں دیری نہیں، فوراً کرے، جو جتنی زیادہ تیزی سے اللہ کے حکم پر عمل کرے گا، جو جتنی زیادہ جلدی سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنی بلندی عطا فرماتا ہے نا۔ تو تاخیر اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے یہاں نوجوان بولتے شادی کے بعد کریں گے، نماز پڑھنے کا بولے جب سفیدی آئے گی تب کریں گے۔ بابا گھومنے سے کیا ملے گا؟ آپ غور کریں مجھے، 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، جانا تو قبری میں ہے نا۔ قبر میں کون سہارا بنے گا؟ یہ نہ جوانی آئے گی کام، نہ بڑھاپا آئے گا کام، نہ یہاں پہ بسملہ آئے گا کام، وہاں پر تو خالی وہی کام آئے گا جو اللہ کے لیے بندے نے کیا ہوگا، ہے نا۔ تو جو اللہ کے لیے کرنا ہے تو جلدی کرنا چاہیے نا، اس میں کاہے کی دیری کرنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں توبہ میں وہ دیری کرتا ہے جس کو معلوم ہے عمر لمبی ہوگی۔ ہم کو تو یہی نہیں معلوم کہ یہ سانس ہماری آخری سانس تو نہیں ہے، آخری سانس تو نہیں، روح قبض ہو جائے ہماری، تو ہم کو کیوں توبہ میں دیری کرنا؟ معلوم ہے یہی ابلیس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے آپ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو میرا پیغام رب کی بارگاہ میں پہنچائیں کہ بہت دنوں سے در در مارا پھر رہا ہوں، اپنا قرب اللہ عطا فرما دے، میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ وسیلہ لگایا کلیم اللہ کا، وسیلہ لگایا کلیم اللہ کا۔ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ابلیس ایسا ایسا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اے کلیم میرے، ابلیس سے کہہ دو کہ آج بھی وہی شرط ہے، توبہ قبول کر لی جائے گی، آدم کی قبر پر جا کے سجدہ کر لے، میں اس کے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا، اس کے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ خالی سجدہ تو ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدے کی بات تھی، سجدہ کر لیتا کام ہو جاتا، گناہ معاف کر دیے جاتے۔
لیکن انا پہ آ گئے. بولا جب آدم علیہ السلام سامنے تھے تب سجدہ نہیں کیا تو اب کیسے کر لوں, اب کیسے کر لوں؟ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, در در کی راندا جا رہا ہے چاروں طرف. ذرا سوچے, خالی ذرا سی بات تھی, ایک سجدہ کرتا اللہ بلندی عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو بہانہ دیتا ہے گناہ معاف کرنے کا. وہ تو خلاق ہے, کون سی بات کو پسند کر لے, کس بات پر راضی ہو جائے, سارے گناہوں کو پاک اور صاف بندے کو فرما دے. کون سی بات پہ راضی ہو جائے, تو اللہ پسند کرنے والا ہے اپنے بندے کی, کون سی بات کو پسند کر لے معلوم ہے جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسجدوا, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس. ابلیس یہ اب انکار کر دیا. اچھا, دلیل بھی بڑی مضبوط پیش کی تھی اس نے, عقلی دلیل. عقلی دلیل کوئی کمزور نہیں تھی. آپ دیکھو, مٹی کو آپ پھینکیے اوپر, مٹی جتنی دیر تک آپ کی طاقت کام کرے گی مٹی جائے گی, اس کے بعد آپ کی طاقت ختم, مٹی نیچے آئے گی. مٹی کدھر جاتی ہے, نیچے جاتی ہے کہ اوپر جاتی ہے؟ بولیے نا, نیچے جاتی ہے. اس کا میل طبعی یہی ہے. لیکن آگ جلائیے آپ, چاہے جتنا موم بتی کو ٹیڑھا کریں, وہ آگ اوپر ہی بھاگتی ہے, اوپر ہی جائے گی. تو جانتے اس نے کیا کہا تھا؟ رب نے فرمایا کیا بات ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جانتے کیا کہتا ہے مولا, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تم نے مجھے آگ سے بنایا, ان کو مٹی سے بنایا. کیا مطلب؟ مولا یہ مٹی سے بنے ہیں, مٹی نیچے رہتی ہے, آگ اوپر جاتی ہے, تو ہونا الٹا چاہیے تھا. تو نے آگ کو جھکنے کا حکم دیا, جس کی فطرت میں بلندی ہے, جس کی فطرت میں بلندی ہے, تو نے اس کو جھکنے کا حکم دیا. ہونا یہ چاہیے کہ مٹی جھکے, جس کی فطرت میں جھکنا ہے. دلیل بڑی مضبوط پیش کی تھی, لیکن عقلی دلیل قرآن کے مقابل ہے, حدیث کے مقابل ہے, اور اللہ کے فرمان کے مقابل ہے. وہ عقلی دلیل جو قرآن کے مقابل ہو مردود ہوا کرتی ہے. سمارا نا, ورنہ مضبوط بڑی دلیل لے کر کے آیا تھا, دلیل بڑی دمدار تھی. اچھا ایک چیز اور, مٹی انسان کے اندر 4 چیزیں ہیں, اپنے عناصر اربع سے انسان بنا ہے. آگ, مٹی, پانی, ہوا. آگ, مٹی, پانی, ہوا عناصر اربع سے بنا ہے. لیکن مٹی غالب آ گئی. مٹی غالب آنے کا اس کے اوپر جو غلبہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ چیز رہتی ہے. اگر پانی کا غلبہ ہوتا تو انسان پانی پہ رہتا, آگ کا غلبہ ہوتا تو آگ میں رہتا, ہوا کا غلبہ ہوتا تو ہوا میں رہتا, مٹی کا غلبہ ہے مٹی پہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مٹی کا غلبہ رکھا. کیوں؟ کیونکہ مٹی ہمیشہ تواضع انکساری کرنے والی ہے. رب کی بارگاہ میں وہی زیادہ پسند ہوتا ہے جو تواضع انکساری کرے. تو انسان پہ مٹی کا غلبہ رکھا کیونکہ انسان اللہ کو بہت زیادہ پیارا اور پسند ہے. اسی لیے تو حضور نے فرمایا, آقا فرماتے چہرے پہ مت مارو, چہرہ مت بگاڑو, مت مارو. اس لیے کہ آدم کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے پر پیدا فرمایا ہے, جیسا کہ اس کی شان. حالانکہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اور اب فرماتے ابا, انکار کر دیا, واستکبر, اور گھمنڈ کرنے لگا. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے, آدمی غلطی کر جائے, غلطی کرنے کے بعد اگر انا لایا ہو تو برباد ہو. غلطی ہو جائے, توبہ کریں, کام چل جائے. آپ دیکھو غلطی ہے کوئی ابلیس سے کہ سجدہ نہیں کیا, اور ایک خطا اجتہادی ہوئی آدم علیہ السلام سے. دونوں طرف ہے معاملہ, ایک طرف غلطی ہوئی, ایک طرف خطا اجتہادی کا معاملہ ہے. ابلیس اڑ گیا, نہیں اڑ گیا, انا پہ آ گیا, اور آدم علیہ السلام اڑے نہیں, زمین پر آئے, مصطفیٰ کا وسیلہ لگائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا. معلوم یہ ہوا کہ آدم کی اولاد وہی ہے کہ جس سے غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے, اور اگر وہ غلطی کرنے کے بعد آ گیا تو بڑی حیرانی ہوتی ہے, آدم کی اولاد ہو کر کے شیطان کے طریقے پہ چلنا, بڑی حیرانی کی بات ہے. معلوم ہے انسان کے اوپر شیطان کا حملہ 3 مقام پر بڑا مضبوط ہوتا ہے. 3 مقام پر شیطان کا حملہ انسان پر بڑا مضبوط ہوتا ہے. پہلا مقام جب آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے,
مسلمان گیا جہاد کے لیے تو شیطان گھر والوں کو یاد کراتا ہے، ارے گھر والوں کو یاد کرو کیا یہاں پہ چلے آئے ہو، گھر والوں کو یاد کرو کیا یہاں پہ چلے آئے ہو، گھر والوں کو یاد کرو کیا یہاں پہ چلے آئے ہو۔ تو شیطان جس پر غالب آتا ہے وہ ہٹ جاتے ہیں، اور جس پر رحمان کے فرمان کا غلبہ ہوتا ہے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ جنت تو تلوار کے سایوں میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ وہ ڈٹے رہتے ہیں، وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ دوسرا موقع معلوم کون سا ہے؟ دوسرا موقع جب اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی میں مرد رہے۔ جب تنہائی میں رہے تو شیطان بہت تیز کام کرتا ہے، فوراً بدکاری پر ابھارنے لگتا ہے، اکیلے ہے، تنہا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ابھارنے لگتا ہے۔ جبکہ غور کرو انسان کبھی اکیلے نہیں ہوتا، انسان اکیلا بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اکیلا نہیں رکھا ہے، کرامن کاتبین کو اس کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے فرشتوں کو اس کے ساتھ رکھ دیا۔ انسان تنہا نہیں ہوتا لیکن شیطان حملہ کرتا ہے۔ تیسرا مقام وہ ہوتا ہے جب انسان غصہ کرتا ہے۔ دیکھو نا اکثر لوگ طلاق غصے میں دیتے ہیں، اور غصے میں دینے کے بعد پھر آدمی ٹینشن میں آتا ہے، ایک تو گناہ کر ہی دیا تھا، اب اس کے بعد دوسرے طرف سے لاتے ہیں اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی پچھلے ہفتہ میں یہ جمعہ میں بات بتائی، 3 طلاق دینے کے بعد بغیر نکاح کے اپنے نکاح میں رکھنا، اپنے اس میں رکھنا، اس کا معاملہ سب سے پہلے یہودیوں نے شروع کیا ہے۔ قصص الانبیاء جو عربی کتاب ہے، کون سی عربی کتاب قصص الانبیاء، اس کے اندر ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے کہ اس نے جو ہے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی سے کر دی، اور بھتیجی سے جب شادی کر دی تو بیٹے نے اس کے 3 طلاق دے دیا۔ دینے کے بعد اب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہتا ہے یار اس کو اپنے نکاح میں رکھنا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے، کیا کریں؟ تو کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کے اوپر دباؤ بناؤ اور ان سے کہو کہ 3 طلاق دینے کے باوجود اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا لا تحل من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، 3 طلاق دے دیا، اب یہ حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرا نکاح نہ کر لے۔ تو بادشاہ تھا، سب ایک دم اس کے فیور میں آ گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، سر کو لایا گیا۔ ہمارا سر اگر بدن سے الگ ہو جائے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن جس کا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، اور جو بولتا رہتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام برابر بولتے رہے، آپ کے سر سے آواز، سر لایا گیا تخت پہ، وہ تھالی میں رکھ کر آپ فرما رہے تھے حلال نہیں ہے جب تک دوسرا نکاح نہ کرتے۔ اس کے بعد کہا یہ معاملہ ہے، تو کہا یار یہ جو ہو رہا ہے نا یہ زکریا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضرت زکریا کو ان کی وجہ سے شہید کیا گیا، ٹیبر طلاق کی وجہ سے۔ کہا یار حضرت زکریا کے سپورٹ میں کون تھا؟ کہا حضرت ارمیا تھے، ان کو بھی شہید کیا۔ معلوم اس میٹر کو لے کر کے یہودیوں نے 1 2 نہیں 70 نبیوں کو شہید کیا تھا۔ کتنے نبیوں کو؟ 70 نبیوں کو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یہ طلاق کا جو معاملہ ہے نا یہ بڑا ڈینجر ہے، آدمی کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اس لیے غصے پہ کنٹرول کرے، کیونکہ شیطان غصے پہ حاوی ہوتا ہے، برائی کراتا ہے، اس کے بعد ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ سب اگر سدھر جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے تو جہنم میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ ان کو بگاڑو تاکہ یہ میرے ساتھی ہو جائے، اور میں آدم سے کہوں اے آدم دیکھ تمہارا بدلہ جو ہے نا تمہارے بچوں سے لے لیا، تمہارے بچے تمہارے طریقے پر نہ آ سکے، تمہارے ہو کر کے تمہارے نہج پر نہ چل سکے، یہ تو ہمارے ساتھی بن کے جہنم میں جا رہے ہیں، معلوم ہے چاہنے کے لیے کر رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا جب شیطان رب کی بارگاہ کا مردود ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا آدم کا بدلہ آدم کے بچوں سے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جا تیری طاقت کے ساتھ سے کر، جو میرے چیدہ بندے ہو تیرا بس نہیں چلے گا، اور جو عام ہوں گے جب تک وہ اپنے گناہ سے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ سمجھ نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کو موقع دیا ہے جی، تو اللہ فرماتے ابا انکار کیا، واستکبر اور اٹل ڈٹ گیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ انشاءاللہ آگے اور